باتیں کرنا شروع کر دی، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، اور آج بھی ان کے چیلے چمچے وہی باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہے، یہ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا، جو سوال کرنا ہے عرش و فرش سے متعلق مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو۔ اس پر بات نہیں کروں گا، اس پر بات نہیں کروں گا، دلوں میں میری بات کو اتاریے، اس پر زیادہ وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی یہ جانتے تھے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہو۔ ایمان والے نہیں تھے پر عربی تھے، اس لیے جانتے تھے کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، خبریں دینے والا ہے نا۔ تو نبی کون سی خبریں دیتا ہے؟ نبی غیب کی ہی خبر دیتا ہے۔ نبی یہ خبر نہیں دیتا کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا ہے یا فلاں ملک میں یہ ہو گیا ہے۔ نبی کوئی اور خبر نہیں دیتا۔ نبی یہ نہیں بتاتا کہ گاڑی کیسے چلانی ہے یا یہ کیا کرنا ہے۔ یہ خبر تو ہم ویسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی خبر دیتا ہے، لیکن کون سی خبر دیتا ہے جو عام بشر نہیں دیکھ سکتا۔ نبی ہوتا ہی وہی خبر دیتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہو۔ ابو جہل ایمان والا نہیں تھا، پر مٹھی میں جب کنکری چھپا کے آیا تھا، پوچھا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے نا کہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ نبی ہے تو پتا ہوگا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی ہے تو غیب قائم رکھتے ہوں، اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے ان منافقین نے جب وہ بات کرنا شروع کی، ان منافقین نے جب بات شروع کی، ایسی اس بات پہ میں واپس آتا ہوں ابو جہل کی، لیکن جب منافقین نے وہ بات شروع کی، وہ بات مکمل کر کے، کہ جب منافقین نے یہ کہا کہ بھئی اگر یہ نبی ہے، اگر یہ نبی ہے تو ان کو کیسے نہیں پتا کہ ہم منافق ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کا احترام دل سے نہیں کرتے، ہم ان کو دل سے نہیں مانتے، ہم ان کو وہ نہیں مانتے جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ بار یہ باتیں شروع کی اور یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ کیسے نبی ہے جو ہمیں جانتے نہیں ہے کہ ہم ان کو دل سے مانتے نہیں ہیں۔ سرکار منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے، مجھے نکل جاتے ہیں، تم اپنی بات کرتے ہو، تم یہ بات کرتے ہو کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا۔ ارے میں تو وہ ہوں جو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کے نام سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور سرکار کے علم کی کثرت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دربار رسالت لگا تھا، سرکار تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی، سرکار نے خطبہ جاری فرمایا، شام تک سرکار خطبہ ارشاد فرماتے رہے، صرف نماز کا وقفہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جب سرکار نے آدم علیہ السلام سے لے کر بیان شروع فرمایا اور وہاں تک ختم فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے، ہاں ہم میں سے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے وہ یاد کر لیا، خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے وہ یاد کر لیا۔ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے، غیب کا علم رکھتے ہوں گے۔ یہ بات لے کے آیا، سوال کیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار کل عالم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں، وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس واقعے پر صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس پہلی بات پہ تو میں نے ایک دفعہ پہلے کی توجہ دلائی تھی، دوسری بات پہ جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سرکار کا علم آزمانے کے لیے آیا تھا۔ آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں جو تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے، نعرے باز میں پہلے بات سنیے گا، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ شاہ صاحب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آمنے سامنے کھڑا ہو اور اس کو کہہ دے کہ یہ بتائے۔ اب مٹھی میں بند تھی کنکریاں، اگر وہ جاندار چیز بھی ہو تو بتانے کے لیے کہ وہ بتائے کہ میں کون ہوں، تو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ اگر کوئی جاندار چیز بھی کسی چیز میں بند ہو تو اس کو نہیں پتا کہ باہر کون ہے، اس کو نہیں پتا کہ باہر کون ہے۔ یعنی سرکار فرما رہے ہیں یا میں اس کو اطلاع بتا کر دوں کہ وہ بند مٹھی میں تجھے بتا دے کہ باہر کون موجود ہے، باہر کون موجود ہے۔ سرکار نے توجہ فرمائی، ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو پتا چلا ہمارے آقا تو وہ ہے کہ اگر کسی کنکری پہ بھی توجہ فرمائے تو اس میں سرکار کی سواری تھی، سرکار کا دراز گوش تھا، یافور اس کا نام تھا، یافور اس کا نام تھا، سرکار کا بڑا عاشق تھا۔ شاہ صاحب اس کا عشق بھی جو ہے وہ قابل
میں رکھ کے سرکار سے ایسی محبت کرتا تھا. جب سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا نا جس میں سرکار آج زندہ ہے, یعقوب کو جب یہ پتا چلا کہ اب میں کبھی دوبارہ رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاؤں گا, اب کبھی رسول اللہ دوبارہ مجھ میں سواری نہیں فرمائیں گے, اب میں کبھی سرکار کو دوبارہ دیکھ نہیں پاؤں گا. صحابہ فرماتے ہیں یعقوب کبھی مدینہ پاک میں یہاں بھاگتا تھا, کبھی وہاں بھاگتا تھا, آخر دیوانہ وار ایک کنویں میں چھلانگ مار کے اپنی جان دے ڈالی کہ اگر سرکار مجھ پہ سواری نہیں فرمائیں گے تو مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے. وہ یعقوب جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, سرکار کل عالم کو کسی غلام کو بلانا ہوتا نا تو سرکار یعقوب کو حکم فرمایا کرتے کہ جا میرے فلاں غلام کو بلا کے لے آؤ. یعقوب کو ڈھونڈنا نہ پڑتا کہ پہلے گھر جاتا, پھر بازار میں جاتا, پھر یہاں جاتا, پھر وہاں جاتا, ڈھونڈتا جا کے کہ وہ غلام کہاں ہے. جب سرکار حکم فرماتے کہ جا میرے غلام کو بلا کے لا, جہاں وہ غلام ہوتا, جہاں وہ غلام ہوتا, یعقوب سیدھا جا کے وہاں بھاگتا اور کہتا تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں, تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. ارے میرے آقا کے علم پر بک بک کرنے والا, مجھے بتاؤ کہ اس یعقوب کو کون رستہ بتاتا تھا, اس یعقوب کو کون بتاتا تھا کہ رسول اللہ کے غلام کہاں ہے. میرے آقا تو میرے آقا ہے, میرے آقا کے ساتھ اگر کسی جانور کو بھی نسبت ہو جائے تو اس کو بھی کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, بلکہ اللہ اس کو بھی یہ علم عطا فرماتا ہے. یعقوب کو پھر کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی, بلکہ جہاں وہ ہوتا وہاں بھاگتا اور کہتا تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں, تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. اس پر بھی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آخری بات پہ بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اگر سرکار کے اختیار کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو, سرکار کے اختیار کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک مقام پر تھے, ایک جنگ پر تھے, ایک غزوے کی جانب جا رہے تھے, سفر میں تھے. سرکار کل عالم نے ایک شخص کا نام لیا, ایک شخص کا نام لیا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر یہاں پر ابو الخیسمہ ہمارے ساتھ ہوتا. ابو الخیسمہ سے سرکار کی ملاقات کا دل کیا, ملاقات کا دل کیا. اب مالک کل عالم نے ابو الخیسمہ کو یاد فرمایا تھا. سرکار کی یہ شان نہیں ہے کہ سرکار وقت کا انتظار فرمائے, سرکار وقت کا انتظار فرمائے, بلکہ سرکار تو وہ ہے کہ اگر معراج پہ جاتے ہیں تو وقت رک کے سرکار کا وقت رک کے سرکار کا انتظار کرتا ہے, وقت سرکار کا انتظار کرتا ہے. سرکار کی شان کے شان نہیں ہے کہ سرکار وقت کا انتظار فرمائے کہ جاؤ ابو الخیسمہ کو بلاؤ, کوئی جائے پھر آئے, کوئی جائے پھر آئے. اگر آپ سے دن بھر کیا اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے تو کیا یہ سرکار کی شان کے شان ہے کہ پلک جھپکنے کا بھی انتظار کیا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلائے کیا ابو الخیسمہ کو, بلائے. سرکار نے فرمایا کوئی بلانے نہیں جائے گا, بیٹھ جاؤ یہاں پر. سامنے سے گھوڑے پہ سوار ایک شخص آ رہا تھا. صحابہ فرماتے ہیں اس کے منہ پہ کپڑا تھا. سرکار نے اس کو اشارہ فرمایا, ارے وہ تو پتہ نہیں کون تھا اور پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا, وہ کوئی مسافر تھا. سرکار نے اس کو اشارہ فرمایا اور فرمایا کل من ابی الخیسمہ. یاد رکھیے گا اس پر بھی محدثین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے سرکار کو لفظ کل پر اختیار عطا فرمایا ہے کہ سرکار بھی جب چاہے لفظ کل کا استعمال فرما کے جو چاہے کر سکتے ہیں. سرکار نے اس شخص کو اشارہ فرمایا, فرمایا کل من ابی الخیسمہ, ارے تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ بن جا, تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ بن جا. صحابہ فرماتے ہیں منہ سے کپڑا ہٹا تو وہ ابو الخیسمہ تھا, تو وہ ابو الخیسمہ تھا. تو جہاں سے بھی آ رہا ہے, تو جہاں بھی جا رہا ہے, تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا. اس شخص کے منہ سے کپڑا ہٹتا ہے اور وہ ابو الخیسمہ تھا, وہ ابو الخیسمہ تھا. سرکار کل عالم کے اگر اختیار کو دیکھنا چاہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کے کل کہلاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کے کل کہلاتے ہیں. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں, کل جہاں ہے آپ کے قبضہ
जाओ इख्तियार में। अगर सरकार के इख्तियार की कसरत को देखना चाहते हो तो हमें नजर आता है हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक अरसा मैंने सरकार की बारगाह में गुजारा, एक अरसा सरकार की बारगाह में गुजारा, कभी सरकार ने किसी को खाली नहीं मोड़ा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो सरकार के दरबार में नहीं है, लेकिन एक चीज है जो सरकार के दरबार में नहीं है, वो लफ्ज़ नहीं है जो हुजूर की बारगाह में नहीं है। कभी कोई आया जिसने जो अर्ज की सरकार ने उसको वो करके दिखाया, बाकी अंबिया के साथ ये मामला नहीं था। उलमा तशरीफ फरमा है कि उनको हर चीज पे इख्तियार दिया गया हो, उनको मखसूस मौजज़े मिले थे, मखसूस मौजज़े थे कि अगर कोई नबूवत की दलील मांगता तो उससे न पूछा करते कि तुझे क्या दलील चाहिए, बल्कि वही जो मखसूस मौजज़ात मिले थे वही दिखाते उसको नबूवत की दलील के लिए वही मखसूस मौजज़ात दिखाते। लेकिन सरकार के पास जब कोई आता कि नबूवत की दलील दे तो सरकार ये ना फरमाते कि यह मखसूस मौजज़ा है जो मैं तुझे दिखा के नबूवत की दलील इरशाद फरमाता हूँ। सरकार फरमाते ऐ जान बता तू क्या देखना चाहता है, जो देखना चाहेगा मैं तुझे दिखा डालूंगा। अगर कोई कहता चांद तोड़ के दिखाए सरकार के इशारे पर, चांद अपना आप कुर्बान करता सरकार पर। अगर कोई बुलाता कहता कि दरख्त को बुलाए तो सरकार फरमाते कि मैं बुलाऊं, जा तू उसको जाके बता दे कि अल्लाह का हबीब तुझे बुला रहा है, अल्लाह का हबीब तुझे बुला रहा है, अल्लाह का हबीब तुझे बुला रहा है। सरकार के पास अगर कोई आता कि अगर सरकार कहीं जाते, जाबिर कहते कि या रसूल अल्लाह दोनों बच्चे जान से के बाद हार गए, दुनिया से चले गए। सरकार ये ना फरमाते कि अब ये तो हो गया, सरकार फरमाते मैं आ रहा था और तेरे घर में सदमा भी आ जाए ये मुमकिन नहीं है। जाबिर के बच्चों को जिंदा फरमा देते, अगर कोई नाबीना आता उसको बिनाई अता फरमा देते, अगर कोई कुछ भी सवाल लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर होता। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने कभी सरकार की जुबान से लफ्ज़ नहीं सुना, कभी सरकार की जुबान से लफ्ज़ नहीं सुना है। ये बात सिर्फ हजरत जाबिर नहीं फरमाते बल्कि आला हजरत हमें कहते हैं कि रसूलुल्लाह के गुलामों मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही आका की दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, पर सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे दर की है, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे दर की है। शाह साहब ये शेर मजमून से नहीं है जो मेरा मजमून है, पर याद आ गया सुर में भी पढ़ता हूँ एक बार तो लफ्ज़ ये शेर इस पे तबसरा करके, ये शेर मौजू से नहीं है, इस शेर से याद आ गया कि इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, तो सरकार का इख्तियार है ना कि क्यों इतना तू जो है वो हो रहा है। अरे जन्नत की चाल क्यों ना हो, देखा नहीं है कि किस दरबार की भीख है, देखा नहीं भीख के किस दर के। लेकिन शाह साहब आला हजरत ने एक और बात भी फरमाई है, आला हजरत जैसा कोई जम नहीं सकता। लोग जन्नत के लिए रोते हैं ना, हर काम जन्नत के लिए, नमाज़ा क्यों पढ़ रहे हो भाई जन्नत मिल जाए, रोजे क्यों रख लो भाई जन्नत मिल जाए, ये क्यों कर रहे हो भाई जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, अमल किए जा रहे हैं। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं जन्नत न दे तो करे बात लुत्फ से, जन्नत न दे तेरी रुयत हो खैर से। तो या रसूल अल्लाह जन्नत बेशक ना मिले, आपकी ज़ियारत हो जाए, फिर आगे किसको मस्जिद कबर की है, आपके चेहरे में तो उसका जवाब है, उसके आगे जन्नत क्या है। कौसर मिल जाए, आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आप एक कौसर के प्यासे नहीं है, हम तो आपके कहा शरबत न दे तो करें बात लुत्फ से, शरबत न दे तो करें बात लुत्फ से। ये